العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا اللہ تشرکوا بہ شیئا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اور وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا اسے ناحق قتل نہ کرو، ناحق نہ مارو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 151۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقی حلت و حرمت کے متعدد احکامات بیان کیے ہیں جو خود اس خالق کے کائنات نے عطا فرمائے۔ اس آیت اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ حرام ہے۔ نمبر 2، اچھا بعض حرام چیزیں وہ ہیں جو شرک بھی ہیں، بندے کو کافر کر دیتی ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا وہ کافر بھی ہے۔ ہر حرام کفر نہیں ہوتا، لیکن ہر کفر حرام ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 3، مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ نمبر 4، بے حیائی کے کام کرنا چاہے ظاہری ہوں یا باطنی۔ نمبر 5، ناحق قتل کرنا۔ نمبر 6، یتیموں کے مال میں بے جا تصرف کرنا۔ نمبر 7، ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 8، ناحق بات کہنا۔ نمبر 9، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ اور سری ناشکری اور احسان فراموشی ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کتنی کباہتوں کا باعث ہے کہ سب سے کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اور سری ناشکری اور احسان فراموشی ہے۔ اور مہربانی کا سلوک کیا اور فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ تم پر ان کے بہت سے حقوق ہیں، انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، اور تمہارے ہر خطرے سے نگہبانی کی۔ ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ترک کر دینا حرام ہے۔ معلوم ہوا ماں باپ اگرچہ کافر ہوں، ان کے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس احسان میں والدین کے ساتھ تمام قسم کے اچھے سلوک داخل ہیں، ان کا ادب، لحاظ، ان پر ضرورت کے وقت مال خرچ کرنا، مسلمان ہونے کے صورت میں وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے نوافل پڑھنا، نفلی عمرہ کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے حقوق میں شامل ہیں۔ یہ والدین کے ساتھ کیا ہے؟ حسن سلوک ہے۔ قرآن نے تو سب سے کم چیز کو بیان کیا، فرمایا اف نہیں کرنا، ولا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کہنا۔ اب اف کہنے میں کیا ہے؟ اس سے بھی ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب اف منع ہے تو مارنا کیسے منع نہیں ہوگا؟ اونچا بولنا کیسے منع نہیں ہوگا؟ آنکھیں نکالنا کیسے منع نہیں ہوگا؟ تر تر جواب دینا کیسے منع نہیں ہوگا؟ معاذ اللہ یہ ساری چیزیں اس سے بڑھ کر ہیں۔ اس لیے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جو والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتا، بھلائی نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، فرمایا یہ حرام ہے۔ تیسری چیز فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اولاد کو قتل 2 طرح سے کیا آتا ہے، 2 طریقوں سے، 2 وجوہات کی بنا پر۔
ایک تو یہ ہے کہ بچیوں کو زمانہ جاہلیت میں لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے یا قتل کر دیتے تھے۔ اس کی وجہ قرآن نے بیان کی، کس وجہ سے؟ تنگ دستی، مفلسی۔ ان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ ان کو کہاں سے ہم کھلائیں گے؟ ہمارے پاس کہاں سے اتنے پیسے آئیں گے کہ ان کو ہم کھلائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، انہیں بھی رزق دیں گے۔ رزق کا ذمہ رب نے اپنی ذات پہ لیا ہوا ہے۔ اور بعض لوگ جو امیر تھے وہ بھی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ تھی تو وہ ننگو آر سمجھتے کہ ہمارا کوئی داماد بنے، ہم کسی کے نکاح میں اپنی بیٹی دیں، ہم کہیں یہ ہمارا داماد ہے، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، اس لیے وہ اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ کی پناہ جہالت تھی، لیکن دوسری وجہ نہ بھی ہو تو پہلی وجہ کی بنا پر آج بھی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے یہ بس پہلے بھی دیا تھا کہ 4 ماہ کا بچہ یا بچی پیٹ میں ہو، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، وہ بالکل حیات ہے۔ اب کوئی بندہ اسے کسی طریقے سے ڈی این سی کے ذریعے، کسی طریقے سے بھی انجیکشن کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے اسے قتل کرواتا ہے، گرا دیتا ہے، یہ بھی صریح قتل ہے، یہ حرام ہے۔ اقتدار ایسی کرتی ہے۔ یہ زلزلہ 1905 میں جو آیا تھا، اس کی ایک بیسک وجہ بھی یہ تھی، ایک بندے کی کئی بچیاں تھیں، اس نے کہا تھا بیوی کو اب بچی ہوئی تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی بچی اس نے کیا کیا، زندہ بچی کو جو پیدا ہوئی ہے پریشر کوکر میں ڈال دیا تھا۔ جو ہی کوکر پھٹا تو اس پورے علاقے میں زلزلہ آ گیا۔ تو رب کے معاملات میں اس نے کیا کی، دخل اندازی کی، تو پورے علاقے میں کیا ہو گیا، زلزلہ آ گیا۔ اچھا، عورتوں کے حقوق سے متعلق اسلام کا بڑا حسین تعلیمات ہیں۔ عورتوں کے حقوق کیا ہیں اس کے مقابلے میں؟ کہ عورتوں کو، بچیوں کو کفار جو ہیں زمانہ جاہلیت میں زندہ دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، امیر لوگ ننگوار کی بنا پر قتل کر دیتے تھے، لیکن اسلام نے عورتوں کو بڑے حقوق دیے ہیں۔ آئیے کچھ احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی ایک کتاب الادب کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ نمبر 2، یہ حدیث پاک جو ہے وہ جامع ترمذی کی کتاب البر والصلہ کے اندر موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اللہ کے آخری نبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے، ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ فضائل اسلام بیان کر رہا ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، اور یہ روایت شرح سنہ کے اندر موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے، ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اور یہ ارشاد نبوی سن کر ایک صحابی نے عرض کی، اگر کوئی شخص کسی شخص کی 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ راوی فرماتے ہیں، یہاں تک اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے، یعنی ایک بیٹی کی پرورش کر کے، ادب سکھا کے، دین سکھا کے، نکاح کر کے دے دے، اس کے لیے جنت کیا ہے؟ واجب ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ۔ اس آیت میں ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ انسان جب کھلے اور ظاہری گناہوں سے بچے اور پوشیدہ گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا ظاہری گناہوں سے بچنا للہیت سے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے اور ان کی بدخوئی سے بچنے کے لیے ہے، جبکہ گناہوں سے بچنے کا اصل سبب اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کی رضا ثواب کا مستحق بھی وہی ہے جو اس کے خوف سے گناہ کو کیا کرتا ہے؟ ترک کرتا ہے۔ آئیے، بظاہر نیک رہنا، چھپ کر گناہ کرنا یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت سنتے ہیں حدیث پاک۔ اس سے معلوم ہوا ظاہری طور پر نیک رہنا، چھپ کر گناہ کرنا تقویٰ نہیں بلکہ ریاکاری ہے۔ تقویٰ یہ ہے ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ کا خوف دامن گیر ہو، لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے نظر آنے والوں اور تنہائی میں گناہوں پر بے باک ہونے والوں کا حشر بھی بہت برا ہوگا۔ عدی بن حاتم راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت سے لوٹیں گے اس جیسی حسرت کے ساتھ اس سے پہلے نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل، اگر تو اتنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا یہ ہم پر بہت زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا، یہ تمہارے ساتھ ایسا کرنے کا ہی ارادہ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، جب لوگوں کے سامنے ملتے تو عاجزی انکساری کے ساتھ ملتے تھے، تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی، تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے میری عزت نہیں کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا بھی مزہ چکھاؤں گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں سنوار دے۔ ہر وقت بندے کو اصلاح کی حاجت ہے، کوئی بندہ کامل نہیں ہے یہ کہے میں بس کامل ہو گیا ہوں اب مجھے حاجت نہیں ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، اولیاء محفوظ ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں ظاہر کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، باطن کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک بندہ رکھے اور ہمارے خلوت جلوت کو اللہ تعالیٰ ایک فرما دے۔ باقی اس درس کو انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچ کر اپنا پاکیزہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔